اور حادث میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں. قدیم بالذات، قدیم بالزمان، حادث بالذات، حادث بالزمان. قدیم اور حادث کا معنی پیچھے بھی پڑھ چکے ہو، میرے خیال سے اتنا تو سمجھتے ہی ہوگے کہ قدیم کسے کہیں گے اور حادث کسے کہیں گے. اب اس کے اقسام کو پڑھو. قدیم کی دو قسمیں، قدیم بالذات، قدیم بالزمان. قدیم بالذات وہ شے ہے جس کا وجود اس کے غیر سے نہ ہو، اس کا وجود اس کا اپنی ذات ہو، جیسے خدائے تعالی. یہ کیا ہے؟ قدیم بالذات. اور قدیم بالزمان وہ ہے جس کے زمانے کی کوئی ابتدا نہ ہو، جیسے افلاک، عقول، فلسفیوں کے نزدیک جس کے زمانے کی کوئی ابتدا نہ ہو، وہ کیا ہے؟ قدیم بالزمان. اور حادث بالذات وہ ہے جس کا وجود دوسرے سے ہو، کسی غیر سے ہو، جیسے ہم، ممکنات. کیا؟ ممکنات. اور حادث بالزمان وہ ہے کہ اس کے زمانے کی کوئی ابتدا ہو، یعنی ایک وقت تھا، وہ اس وقت نہیں تھا، پھر ایک وقت آیا جس میں اس نے وجود پایا. تو یہ کیا ہے؟ حادث بالزمان. ٹھیک ہے. تو قدیم اور حادث میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہوئیں. قدیم بالذات، قدیم بالزمان، حادث بالذات. القدیم بالذات هو الذي لا يكون وجوده من غیرہ. قدیم بالذات وہ ہے کہ جس کا وجود اس کے غیر سے نہ ہو. اور قدیم بالزمان وہ ہے جس کے زمانے کے لیے کوئی ابتدا نہ ہو. حادث بالذات وہ ہے جس کا وجود اس کے غیر سے ہو، اور حادث بالزمان وہ ہے جس کے زمانے کی کوئی ابتدا ہو. لزمانے ہی ابتدا. وقد کانا وقت، یعنی کوئی ایک ایسا وقت تھا، لم یکن ہوا فیہ موجودا، جس میں یہ موجود نہیں تھا. ثم انقضى ذلك وقت، پھر وہ وقت گزر گیا. وجاء وقت، اور ایک دوسرا وقت آیا، سارا ہوا فیہ موجودا، جس میں یہ موجود ہو. جیسے ہے کوئی مثال ذہن میں ہے؟ بھائی جو بھی چیزیں ہیں اس میں آ جائے گی حادث زمانی میں. ایک وقت تھا، نہیں تھی، پھر ایک وقت آیا، وجود میں آ گیا. اتنا تو ہو گیا. اب یہاں سے یہ ایک دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہر حادث زمانی، یعنی چوتھی والی جو قسم ہے حادث بالزمان، جس کے زمانے کی کوئی ابتدا ہو، یہ مادے سے اور مدت کے ساتھ ہوگا، یعنی مادے اور مدت سے مسبوق ہوگا. مادے اور مدت کا ہونا اس کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے. مدت کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. ہر حادث زمانی کے لیے مدت ثابت کریں، اس کی ضرورت نہیں. کیوں؟ کیونکہ تعریف ہی کیا پڑی ہے کہ کوئی زمانہ تھا جس میں یہ نہیں تھا، اور کوئی زمانہ آیا جس میں یہ ہے. تو مدت لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی؟ مدت کہتے کسے؟ تو مدت کے ثبوت کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. ہاں، ہر حادث زمانی کسی مادے کے ساتھ ہوگا، اس کے لیے دلیل چاہیے. ہر حادث زمانی کسی نہ کسی مادے کے ساتھ اور کسی نہ کسی مدت ہی کے ساتھ پایا جائے گا. تو مدت کے لیے دلیل کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ حادث زمانی کہتے ہی اس کو ہیں جس کے لیے کوئی زمانے کی ابتدا ہو، یعنی ایک زمانہ تھا وہ جس میں نہیں تھا، بعد میں ایک زمانہ آیا جس میں وہ آ گیا. تو مدت کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں. دلیل کی ضرورت پڑے گی اس بات پر کہ ہر حادث زمانی کے لیے مادے کا ہونا بھی ضروری ہے. اسی کو ثابت کریں گے. وَكُلُّ حَادِثٍ زَمَانِيٍّ فَهُوَ مَسْبُوقٌ بِمَادَّةٍ وَمُدَّةٍ. ہر حادث زمانی یہ مسبوق ہوگا کسی مادے اور مدت کے ساتھ. کیوں؟ لِأَنَّ إِمْكَانَ وُجُودِهِ سَابِقٌ عَلَى وُجُودِهِ وَإِلَّا لَمَا كَانَ قَبْلَهُ مُمْكِنًا ثُمَّ صَارَ مُمْكِنًا فَيَلْزَمُ انقلاب الشيء من الامتناع الذاتی الى الامکان الذاتی هذا خلف. اب سنو، اب یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہر حادث زمانی
کسی مادے کے ساتھ ہوگا، 3 مقدمات ثابت کرنا پڑیں گے تب جا کر یہ ثابت ہوگا۔ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ ہر حادثے زمانی کا امکان وجود اس کے وجود سے پہلے ہوتا ہے، یعنی اس کے وجود سے سابق ہوتا ہے۔ غور کر لینا، ہر حادثے زمانی کا امکان وجود، ہر حادثے زمانی ممکن تو ہوگا، یہ تو طے ہے، پہلے نہیں تھا بعد میں ہو رہا ہے، قدیم ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر حادثے زمانی کا امکان وجود، موجود ہونے کا امکان اس کے وجود سے پہلے ممکن ہوگا، یعنی اس کے وجود سے پہلے ہوگا، امکان تو ضرور ہوگا۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ ایک یہ دعویٰ ہوا۔ دوسرا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ امکان امر وجودی ہوگا۔ پہلے تو یہ پہلا مقدمہ یہ ہوگا کہ ہر حادثے زمانی کا امکان وجود اس کے وجود سے پہلے ہوگا، پہلا مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ، پھر وہ حادثے زمانی کا جو امکان ہے وہ امر وجودی ہوگا۔ پھر تیسرا مقدمہ آئے گا کہ وہ امکان جو امر وجودی ہے وہ قائم بالذات نہیں ہوگا، یعنی اپنی ذات سے قائم نہیں ہوگا، کسی چیز کی ضرورت پڑے گی۔ جب یہ ثابت کر دیں گے تو مادہ ثابت ہوگا۔ اب پہلے کے سنو، کہتے ہیں کہ پہلے مقدمے کی دلیل اس لیے کہ اگر ہر امکان حادثے زمانی کا امکان وجود اس کے وجود سے پہلے نہ ہو تو سمجھ لو کہ پھر وہ یا تو ممتنع ہوگا، محال ہوگا کہ نہیں محال۔ اگر ممکن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس کا امکان وجود محال ہوگا، ممتنع ہوگا۔ پھر وہ امتناع سے امکان کی طرف آئے گا، یعنی جو چیز بذات محال تھی اب وہ چیز بذات کیا ہوتی بھی نظر آئے گی؟ ممکن۔ اور یہ محال ہے کہ جو چیز بذات محال ہو وہ بعد میں بذات کیا ہو جائے؟ ممکن ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ دعویٰ پھر سے سنو کہ ہر حادثے زمانی کا امکان وجود اس کے وجود سے پہلے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اس کا امکان وجود پہلے نہ ہو تو وہ کیا ہوگا؟ بذات ممتنع ہوگا، یعنی محال ہوگا۔ اگر ممکن نہیں ہوگا تو ممتنع ہوگا، ممکن کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ ممتنع۔ اور پھر وجود کے وقت میں اس کا امکان ہوگا، وجود کے یعنی جب وہ ممکن وجود میں آ رہا ہے تب اس کا امکان ہو رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں تو پھر تو لازم آئے گا کہ جو چیز ممتنع تھی اب وہ چیز کیا بن رہی ہے؟ اور ممتنع یعنی محال بذات کا ممکن ہو جانا یہ محال ہے، لہذا جو محال کو مستلزم ہو وہ خود بھی محال ہے، یہ ثابت ہوگا کہ امکان وجود پہلے سے ہوگا۔ یا یہ کہ وہ امکان وجود پہلے سے اس کا امکان وجود نہیں ہوگا تو بذات واجب ہوگا، بذات کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ پھر وجود کے وقت ممکن ہوگا تو لازم آئے گا جو چیز بذات واجب تھی اب وہ کیا ہو رہی ہے؟ بذات ممکن ہو رہی ہے، یہ بھی محال ہے۔ جو واجب ہے وہ واجب رہے گا، جو ممکن ہے وہ ممکن رہے گا، لہذا ماننا پڑے گا کہ ہر حادثے زمانی سے پہلے اس کا امکان وجود ہوگا۔ لأن امکان وجودہ سابق علی وجودہ، اس لیے کہ ہر ممکن کا ہر حادثے زمانی کا امکان وجود اس کے وجود پر سابق ہے، ورنہ اگر سابق نہ ہو لما کان قبلہ ممکنن ممتنعا ہوگا۔ یہ جو پہلے والا ہے لما کانا قبلہ ممکنن ثم صار ممکنن یہ ہوگا، ورنہ اگر وہ پہلے سے ممتنع ہو ضرور ممتنع ہوگا، ثم صار ممکنن پھر وہ ممکن ہوگا، فیلزم انقلاب الشیء من الامتناع الذاتی الى الامکان ذاتی، تو ایک ہی شے کا امتناع ذاتی سے امکان ذاتی کی طرف انقلاب لازم آئے گا، اور یہ کیا ہے؟ محال ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ یہ ممتنع ہے۔ ھذا خلف، اور یہ کیا ہے؟ خلاف مفروض۔ وذالک الامکان امر وجودی، دوسرا مقدمہ کہ وہ امکان امر وجودی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ امکان وجودی نہ ہو، عدمی ہو، اگر وہ امکان وجودی نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ عدمی ہو، تو یہ کہنا صحیح ہوگا نا امکانہ لا، اس کا امکان عدمی ہے۔ لا کا کیا معنی ہے؟ عدمی۔ تو اب یہ ہمارا یہ قول کرنا صحیح ہوگا نا امکانہ لا، یعنی امکانہ عدمی، اس کا امکان وجودی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ عدمی ہوگا۔ تو اب عربی کیا بنے گی؟ امکانہ عدمی، اور عدمی ہی کا دوسرا معنی کیا ہے؟ لا، امکانہ لا۔
ٹھیک ہے. اور جو معنی امکانہ لا کا ہے وہی معنی لا امکانہ لہو کا ہے، وہی معنی لا امکانہ لہو کا ہے. تو اب اگر وہ امکان وجودی نہ ہو تو یہ کہنا صحیح ہو جائے گا ھذا ممکن لا امکان لہو، یہ ایسا ممکن ہے جس کا کوئی امکان نہیں. یہ کہنا صحیح ہے، یہ ایسا ممکن ہے جس کا کوئی امکان نہیں. ایسا ہو سکتا ہے؟ یہی نکل کر آئے گا نا. پھر سے سن لو. کہتے ہیں اب وہ جو امکان ہم نے مان لیا کہ اس کا امکان پہلے سے ہوگا، تو وہ امکان امر وجودی ہوگا، آدمی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آدمی ہوگا تو امکانہ آدمیون کا دوسرا ترجمہ کیا ہوگا؟ امکانہ لا، اور اسی کا تیسرا ترجمہ ہوگا لا امکانہ لہو. اب ہم کہیں گے کہ ھذا ممکن لا امکانہ لہو، یہ ایسا ممکن ہے جس کا کوئی امکان نہیں. یہ غلط ہے کہ نہیں غلط ہے؟ ماننا پڑے گا کہ وہ امر کیا رہے گا؟ وجودی رہے گا، آدمی نہیں ہو سکتا. اور وہ امکان امر وجودی ہے. اذ لا فرق بین قولنا امکانہ لا و بین قولنا لا امکان لہو. کہتے ہیں اس لیے کہ ہمارے قول امکانہ لا اور لا امکان لہو کے درمیان کوئی فرق نہیں. ولو کان آدمیا، تو اگر وہ آدمی ہو جائے، لم یکن الممکن ممکنا، تو کوئی ممکن ممکن ہی نہیں رہے گا. پھر تو یہی کہا جائے گا ھذا ممکن لا امکان لہو، تو کوئی ممکن ممکن ہی نہیں رہے گا. ھذا خلف، اور یہ خلاف مفروض ہے کیونکہ ہم اس کو ممکن مان چکے ہیں. بھائی امکان ہے تو کیا مطلب؟ امکان کا کیا مطلب ہے؟ ممکن. اسی کا نا اس میں فاعل ہے ممکن، حالانکہ ہم اس کو ممکن مان چکے ہیں، تو یہ خلاف مفروض لازم آئے گا. اب کہتے ہیں کہ امر وجودی ہے، اور جب امر وجودی ہے تو یا تو وہ بالذات قائم ہوگا یا بالذات قائم نہیں ہوگا. بھائی جو چیز وجودی ہے تو کسی نہ کسی چیز کے ساتھ پائی جائے گی نا. وہ آدمی ہوتی تو چلو ختم ہو گئی. اب جب ہم نے اس کو وجودی مان لیا تو اب لازم ہے کہ وہ امکان امر وجودی ہے تو قائم بالذات ہوگا یا قائم بالذات نہیں ہوگا. دوسرا والا ہی ثابت کرنا ہے کہ قائم بالذات نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہتے ہیں کہ امکان وجود اور ذات ممکن کے درمیان ایک نسبت کا نام ہے. امکان کوئی الگ سے پائی جانے والی چیز ہے؟ ہم کہیں گے کہ اس کا چارج ہونا ممکن ہے، اس کا چارج ہونا، تو اس کے ساتھ لگنے والی ایک نسبت ہے. اس شے اور چارج کے درمیان ایک نسبت ہے، کیا؟ امکان. یا ہم کہیں یہ کتاب بننے والی ہے، تو اس کتاب کے وجود اور اس کتاب کے درمیان ایک نسبت ہے، امکان. نسبت کس کا نام ہے؟ امکان نسبت کا نام ہے. اور جتنی بھی نسبتیں ہوتی ہیں وہ سب کی سب آراز ہوتی ہیں، عرض. جتنی بھی نسبتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ عرض ہیں، جوہر نہیں ہے. اور کوئی بھی عرض بغیر کسی مادے کے قائم ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ عرض خود بخود بذات قائم ہو جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس کے لیے کسی نہ کسی مادے کی ضرورت ہے. لہذا یہ امکان بھی کس کے ساتھ ہوگا؟ کسی نہ کسی مادے کے ساتھ ہوگا. والامکان اما ان یکون قائما بنفسه، اور وہ امکان یا تو قائم بنفسه ہوگا او لا، یا قائم بنفسه نہیں ہوگا. لا جائز ان یکون قائما بنفسه، قائم بنفسه ہونا جائز ہی نہیں. لأن امکان الوجود انما ہوا بالاضافۃ الی ما ہوا امکان الوجود له، اس لیے کہ امکان وجود تو یہ اس چیز کے درمیان جو وجود میں آنے والی ہے، یعنی جس کے وجود کا امکان ممکن ہے، ان کے درمیان ایک کیا ہے؟ نسبت ہے. فلا یکون قائما بنفسه، تو وہ قائم بنفسه ہو ہی نہیں سکتی. فیکون قائما بمحل، تو وہ ضرور کسی نہ کسی محل کے ساتھ قائم ہوگی. وہو المادہ، اور وہی محل کیا ہوگا؟ مادہ ہوگا. لہذا ہر حادث زمانی کسی مدت اور کسی مادے کے ساتھ ہی پایا جائے گا. یہ ثابت ہوگا. ٹھیک ہے، بس.